بسم الله الرحمن الرحيم. كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سبق سے پہلے میں آپ ایک حقیقت کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں اور اللہ کرے کہ میرا یہ بول دل کی گہرائی سے ہو، فنکاری اور چالاکی نہ ہو۔ اگر میری اور آپ کی اس بیٹھنے میں نیت اللہ کی رضا ہو گئی تو روز قیامت انشاءاللہ الرحمن بہت بڑی گرمی کی شدت سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ کیے جائیں۔ اللہ کرے کہ حقیقت ایسے ہی ہو اور اللہ ریاکاری، دکھلاوے، خود پسندی سے بچا لے۔ اگر میرا آپ کا مقصد نہ کسی سے کچھ لینا ہو، نہ مانگنا ہو، نہ نمبرداری ہو، نہ ووٹ ہو، نہ چندہ ہو، مقصد اپنے آپ کو کتاب و سنت سے آگاہ کرنا اور اس کا پھیلانا ہو، تو رب ذوالجلال گواہ ہے یہ ان اعمال میں سے ایک ایسا عمل ہے کہ شاید ہی کوئی اور عمل ہماری دسترس میں، ہماری اپروچ میں اس کے برابر ہو سکے۔ اللہ مجھے آپ کو اس نعمت سے موت کے دن تک محروم نہ کرے، اور یہ نعمت ہمارے کنبوں میں بھی اپنی رحمت سے جاری و ساری فرمائے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر نہایت قدرت رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی پہلی گفتگو میں اپنی توحید کا عقیدہ دو ٹوک اور واضح انداز میں بیان فرمایا، پھر انہیں اپنی عبادت اور عبادات میں خصوصاً نماز کا حکم دیا اور نماز کی غرض و غایت اور مقصد کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد عقائد میں سے ایک اور بنیادی عقیدہ روز قیامت کے آنے پر ایمان کا عقیدہ، اس کو بیان فرمایا۔ اور توجہ فرمائیے، جس قدر قیامت کے دن کا عقیدہ کہنے اور سننے والوں میں مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہم تقویٰ کے قریب ہوں گے، اور اتنا ہی زیادہ سرکشی سے، بغاوت سے، شہوت سے، شرارت سے اور شیطنت سے دور رہے۔ روز قیامت کا عقیدہ انسان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیتا ہے۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر مکمل طور پر اس بندے کا قابو کروا دیتا ہے۔ آنکھیں آوارہ نہیں رہتی، ہاتھ ان پر اس مبارک عقیدہ کی وجہ سے خیر کے سنگل آ جاتے، زبان کو بابرکت لگام مل جاتی ہے، قدموں کے آگے برائی کی جانب پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یہ عقیدہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے لیے میں آپ جائزہ لیں، کیا ہمارے گھروں میں اس عقیدے کا کوئی ذکر ہے؟ یونس صاحب، کوئی چلن ہے جو میگزین، نیوز پیپر، اخبار نامے، چینلز اور کیا کچھ ہمارے گھروں کی زینت، رونق، اور اللہ نہ کرے سب کچھ بن چکے ہیں؟ بیگم چیختی رہتی ہے، بیچاری چیخ بھی نہیں سکتی اچھی طرح، اندر سے تو چیختی ہے کہ کتنی دفعہ کھانا گرم کرے رانا صاحب، اور وہ ڈوبا ہے بدبختی میں، ماں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے یا دادوں کی تیمارداری کر رہا ہے، لعنتی۔ یہ ڈرامے ہر گھر میں ہیں کہ نہیں؟ پکار صاحب ویسے میں بات کر رہا ہوں، یہ ہے کہیں ان میں قیامت کی بات بھی ہے؟ کہاں کہاں کی باتیں ہیں، اور جب کانٹے بیج رہے ہیں، کانٹے تو چھوٹا سا لفظ ہے، باہر کیا میری زبان کمزور ہے، اتنا زیادہ میں زبان سے کسی زبان سے واقف نہیں، کانٹوں کا انعام آتا ہے جب کانٹے بیج رہے ہیں تو چاول، گندم، کدو، کریلے اور پھل کہاں سے آئیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کریم جی، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں، اپنی اولادوں میں، اپنے گرد و پیش میں قیامت کے عقیدہ کو زندہ کرے۔ یہ زندہ ہوگا، شیطان کی موت ہوگی، اور جب یہ عقیدہ تو ہے ہمارے گھروں میں ناپید ہوگا، تو وہی ہوگا جو ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور میں کیا عرض کروں، آپ خود دیکھیں، اللہ پاک نے تیسری بات جس کی تلقین اپنے کریم اللہ کو کی، وہ تیسری بات کیا ہے؟ بولیے جی، بولتے نہیں، سامہ جی روزے سے ہو، کیا تھی تیسری بات؟ قیامت کا عقیدہ۔ اللہ پاک کی اب وہ دنیا کی اجتماعات کے جو نام رکھے جاتے ہیں بہت حیاتی، اللہ کے لیے وہ نام نہیں۔ باہر کے اب جو موسیٰ علیہ السلام کی رب ذوالجلال سے ملاقات تھی، اس میں نمبر 3 اللہ کی طرف سے جو کام کرنے کا، جو عقیدہ دل میں اتارنے کا مشن مل رہا، وہ کیا تھا؟ تو اس ملاقات میں جو گفتگو ہے وہ معمولی اہمیت کی ہوگی یا غیر معمولی اہمیت؟ اگر اہمیت نہ ہوتی تو رب ذوالجلال اپنے ایجنڈے میں اس بات کو شامل نہ فرمائے، لیکن کیا میرے آپ کے ایجنڈے میں بھی ہے؟ میری عمر کے لوگ ہمارے گھروں میں محمد علی صاحب بیٹیاں آتی ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے، اور کتنے ہی گھروں میں، اور اللہ سب گھر ایسے ہی کرے، چاہتا ہے ماں باپ کا کہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ تحفے تحائف دے کے بھیجے، اور بعض کنبوں میں تو یہ ایک ضرب المثل بنی ہے، اگر ماں کے بس میں ہو تو اپنے گھر کے نیچے پہیے لگائے اور بیٹی کے گھر کی طرف اس کو دھکا دے، ہے بعض کنبوں میں کہ نہیں؟ کبھی ماں نے اور باپ نے عقیدے کا سبق بھی دیا، قیامت کے عقیدے کی بات بھی کی ہے تو الحمدللہ، نہیں کی ملک صاحب، نہیں کی تو ابھی سے عزم کر لیں، انشاءاللہ آئندہ سے بیٹی کو دینا، بہت کچھ دینا، بہت بڑی نیکی، دکھلاوے کی یہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، دکھلاوے کی یونس صاحب کوئی فائدہ نہیں، لیکن دکھلاوے کے بغیر بیٹی کو خوش کر کے بھیجنا،
عرش والا رب خوش ہوتا ہے. بیٹیوں کے یہ ماں باپ بڑی نعمت ہے. لیکن اس سے کہیں قیمتی آئے عقیدہ کا تحفہ دیں. اچھی ہو ٹھیک ہے، کمزور ہو کچھ بھی ہو، اگر عقیدہ پختہ ہے اس کو مزید مضبوط کریں، کمزور ہے اس کو مضبوط کریں. تذکرہ کریں عقیدے کا، محمد صاحب کریں، اور کریں کا مقصد فضل الہی کرے اور آپ سب کریں. ان الساعة آتیہ، یقیناً ہائے نہیں سبحان اللہ استغفر اللہ، یقیناً عرش والے رب بات کر رہے ہیں جن ایسی پکی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. بات کے آغاز میں یقیناً فرمایا الساعہ، گھڑی مراد قیامت کی گھڑی، آتیۃ آ رہی ہے. اور جس چیز کو رب ذوالجلال فرمائے آ رہی ہیں، کوئی روک سکتا ہے؟ اتنے زیادہ آئٹم بمز اور کیا کچھ بن چکا ہے، کہیے کسی سے قیامت کے آنے کو روک لے. نہیں، قیامت تو بہت ہی زبردست چیز ہے، کہیے کہ اپنی موت کو روک لے. جب ایک بندے کی موت کو سارے سائنسدان مل کے نہیں روک سکتے تو قیامت کو کون روک سکتا؟ آتیۃ آ رہی ہے، میں آپ چاہیں نہ چاہیں، اس کا تذکرہ کریں نہ کریں، یہ آ رہی ہے. اکاد اخفیہا، اکاد کاد یکاد قریب ہے، اخفیہا میں اسے چھپاؤں، میں سے مراد رب العالمین. قریب ہے میں اسے چھپاؤں. اور کیوں آ رہی ہے؟ نگاہیں جمائیے، کیوں آ رہی ہے؟ قربان جائیں اپنے رب کے کلام پہ، اور مولا کریم اس کلام سے ہمیں جوڑ دے جوڑ دے جوڑ دے. ساری میری بربادیوں کی ماں، آپ اپنے متعلق خود سوچیں، اس کلام سے دوری ہے. جس دن اس کلام سے جڑ گئے نقشے بدل جائیں. یہ تو جزا، ایک ایک لفظ تو بڑی بات، ایک ایک حرف کیا کچھ ہے اس میں. لے تو جزا، لے یہاں لے انگریزی میں آپ کہتے ہیں فار. اس سے جو پہلے ہے اس کا مقصد کیا ہے، غرض و قائد کیا ہے، اس کے جو بعد ہے اس سے بیان کرو. فار کا یہی کام ہے. کیوں کا آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ ویسے ہی آ رہی ہے، ویسے ہی آ رہی ہے کہ ورائٹی ہو جائے سرکمسٹانسز میں. نہیں، آ رہی ہے. لتجزا کل نفس، تاکہ بدلہ دیا جائے. اور پیسو وائس ہے فعل مبنی للمجہول. جو بات میں سمجھا ہوں اللہ کرے غلط نہ ہو، غلط ہو تو اللہ معاف کر دے، اور اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے سمجھا دے. لتجزا فعل مبنی للمجہول پیسو وائس. کیوں؟ اللہ بہتر جانے. بات سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ بات طے شدہ، سیٹلڈ. تیری کاریگری، فنکاری، قوت و طاقت ہے کہ تیرے پاس؟ باہر کا جو تو سمجھتا ہے اس کے غرض و غائد کے عدلنے بدلنے میں، کمی بیشی میں کوئی اختیار نہیں.
طے شدہ بات ہے. کیا طے شدہ ہے؟ یہ تجزا کل نفس، تاکہ بدلہ دیا جائے نیکوں کو نیکی کا. کس حساب سے؟ جو نیکی کا حساب اللہ نے رکھا ہے کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ چاہے. بدی کا بدلہ کتنا؟ ایک کے بدلے میں صرف ایک، تاکہ بدلہ دیا جائے. کون؟ صرف سننے والے اور بولنے والا جبریل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. غریب لوگ اور سرمایہ دار یہاں بھی برائیاں کرتے رہے، وہاں بھی عیاشیاں کریں؟ نہیں. عوام اور حکمران وہاں بھی منمانیاں کریں؟ نہیں. کل نفس، ہر جان، کوئی مستثنا. سب سے بڑے وہاں اللہ کی مخلوق میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی بدلہ دیا جائے گا، مقام محمود دیا جائے گا. اور بدترین لوگوں میں سے ابو جہل، فرعون، حامان، قارون، ان کو بھی بدلہ دیا جائے. کس کا بدلہ دیا جائے؟ بما تسعى، ایک ایک لفظ کو دیکھیے. موتی جہاں رکھا ہے اس سے بہتر جگہ اور اس سے شاندار موتی کہنا موتی کی شان کو بڑھانا، لیکن کیا کروں، میرے پاس الفاظ بہت تھوڑے. بما تسعى، اس نفس نے جو کوشش کی. دوبارہ سماعت فرمائیے. یقیناً قیامت آ رہی ہے، قریب ہے، میں اسے چھپاؤں تاکہ یہ جو غرض و غائب ہے یہ چھپانے کی نہیں، کس کی ہے؟ بولو. قیامت کے آنے کی. ان الساعہ آتیہ، یقیناً قیامت آ رہی ہے. لتجزا، درمیان میں یہ جو جملہ ہے سینٹنس ہے، اکاد اخفیہا، اس کو عربی میں کہتے ہیں جملہ معترضہ، ایک ضمنی بات. سمجھ آ رہی ہے ران صاحب؟ اصل موضوع یہ ہے یقیناً قیامت، بولو، بولتے نہیں خرم صاحب، بے شک قیامت آ رہی ہے تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی. اور درمیان میں جملہ معترضہ، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں، قریب ہے میں اسے چھپاؤں. اس کے حوالے سے تھوڑی سی گزارش سن لیجیے اور اسی پر بات ختم کرتے. اللہ کی توفیق. قیامت کے حوالے سے دو باتیں، ایک قیامت کا آنا، ایک قیامت کا وقت. اللہ پاک نے دونوں میں سے ایک چیز کو چھپایا ہے، ایک کو ظاہر کر دیا. اور اللہ جو کرتے ہیں وہ حکمت سے ربریز ہے. جو ظاہر کیا ہے وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ قیامت آنی ہے. اس میں حکمت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن جو بات ظاہر ہو رہی ہے سننے والے ہوشیار ہو جا. میں رب العالمین نے یہ راز کھول دیا، سیکرٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ قیامت نے آنا ہی آنا ہے. نہیں، قیامت آ رہی ہے، ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا منٹ تجھے قیامت کے اور قیامت کو تیرے آتی ہے، آ رہی. اور چھپایا کس بات کو ہے؟ کب آئے گی. اور اس میں بھی حکمت ہے. کیوں؟
एग्जाम मार्च में है, नालायक, नन्नू मिट्ठू, लाडले मादे, दादों के बिगाड़े हुए, वो चीखे। मार्च में इम्तिहान है और गिनती में भी डंडी मार के 2-3 महीने और बढ़ा देते, 6 महीने बाकी हो तो कहते हैं अभी 9-10 महीने। अब्दुल नाफे ऐसे है ना बात। और मैं माशाअल्लाह, पता ही आपको कितना ब्रिलियंट और क्या क्या लफ्ज सुने हुए दोहराते हैं। रान साहब ने सब कुछ किया, इनको बड़ा याद है। तो उसमें तैयारी में कोताही होती है। अल्लाह पाक ने इंसानों पर शफकत, अल्लाह को क्या कमी है, बतला दें फिर भी वो अल्लाह है, न बतलाएं फिर भी अल्लाह है। इंसानों पर शफकत करते उसके वक्त को छुपा दिया ताकि हमा तन, हमा वक्त, राउंड द क्लॉक, 7 days a week तैयारी जारी रखे। अल्लाह पाक मुझे आपको क़यामत के अकीदे से महरूम न करे, इसका यकीन अता फरमा दे और इसके लिए कमा हक़्क़ुहु तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों में इस अकीदा को जिंदा कर दे, हमारे घरों में इस अकीदा को जिंदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।